بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى بارى أني الغبار جلة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها. چلو یہ بحث آج ہوئی، یہ مضمون آ چکا ہے. چلو. وبه قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا دن جس میں میں نے حاضری دی وہ جنگ خندق ہے. یعنی غزوات میں جنگ خندق میں پہلی ان کی شمولیت تھی اور پہلی حاضری تھی. اس سے پہلے گویا کہ عمر ان کی کم تھی، یہ لیے نہیں جاتے تھے احد میں اور اسی طریقے سے بدر وغیرہ میں. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال: وأخبرني ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنتف فقلت: قد كان من أمر الناس ما ترينا، فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق: ونوساتها. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کے ہاں حاضر ہوا اور ان کی زلفیں پانی کو ٹپکا رہی تھیں. یعنی ابھی غسل کر کے وہ فارغ ہوئی تھیں اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. حافظے کو بتا رہے ہیں کہ پوری بات مجھے یاد ہے.
تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت حفصہ ام المومنین سے کہا کہ لوگوں کا معاملہ آپ دیکھ رہی ہیں جو ہوا، مطلب یہ کہ اب امارت اور خلافت کا جو معاملہ ہے وہ دوسروں کے سپرد ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہی ہیں۔ حالانکہ یہ حضرت عمر کے صاحبزادے تھے اور صحابی رسول بھی تھے۔ فرمایا کہ میرے لیے اس معاملے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا، امارت اور خلافت کا کوئی حصہ میرے سپرد نہیں ہوا، سمجھیے نہیں، آپ دیکھ رہی ہیں۔ فقالت، حضرت حفصہ نے کہا کہ اچھا جاؤ، لوگ انتظار تمہارا کر رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے، اور مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے نہ جانے میں تفریق ہوگی، اگر نہیں گئے تم رک گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگوں میں تفریق ہو جائے۔ فلم تدا ہو، حضرت حفصہ نے چھوڑا نہیں، ان کو کہتی رہیں کہ مجلس میں شرکت کرو جہاں بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے۔ جب لوگ منتشر ہو گئے، مجلس تقریباً ختم ہو گئی، تو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، تقریر کی، اور یہ کہا کہ جو ارادہ کرتا ہو کہ وہ گفتگو کرے اس معاملے کے اندر، یعنی خلافت کے معاملے میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہے، سمجھیے نہیں، وہ اپنا سر اٹھائے، فلیطلع لنا قرنہ، ہمارے لیے اپنا سر اٹھائے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس خلافت کے اس کے مقابلے میں اور اس کے باپ کے مقابلے میں۔ عبداللہ ابن عمر ہوں یا حضرت عمر ہوں، دونوں کے بارے میں کہا کہ ان سے زیادہ خلافت کا استحقاق ہمارے لیے ہے۔ حضرت معاویہ نے جوش میں کہا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ان کو، آپ کو جواب دینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنی چادر جو ہے کھول لی، حبوا کہتے ہیں جو کپڑا پیٹھ پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے کنارے پنڈلیوں سے باندھ دیے جاتے ہیں، بعض لوگ ترجمہ لنگی کا بھی کر دیتے ہیں، یعنی بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہممت ان اقول، میرا ارادہ ہوا کہ میں یہ کہوں کہ اس خلافت کے زیادہ حقدار تمہارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام پر جہاد کیا۔ معاویہ تو ابو سفیان کے لڑکے تھے، اس لیے کہا کہ تم سے زیادہ حقدار جو ہے وہ لوگ ہیں جو جنگ احد میں اور جنگ بدر کے اندر، مطلب یہ کہ ابو سفیان سے لڑائی کی، حضرت معاویہ بھی ہو سکتا ہے شریک ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ ارادہ ہی میرا رہا کہ میں یہ کہوں، لیکن مجھے خطرہ ہوا کہ میں ایسی بات کہہ دوں جس سے جماعت کے درمیان تفریق ہو جائے۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا
ہو سکتا انتشار پیدا ہوتا اور لوگ لڑنے بھیڑنے لگتے، کچھ ہماری طرف کچھ حضرت معاویہ کی طرف، اور خون جو ہے بہنے لگتا جیسا کہ جنگ صفین وغیرہ میں ہوا۔ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرَ ذَلِكَ، اور فرماتے ہیں کہ سمجھ گئے نہیں، ارادہ کیا جاتا اور اٹھائی جاتی میری طرف سے اس کے علاوہ بات۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کی ترجیح یا اور دوسرے کی ترجیح گویا کی ہو جاتی، لیکن اس بات کی وجہ سے کہ انتشار ہوگا، خون بہایا جائے گا اور میری طرف سے ایسی بات کی جائے گی جو میری مراد نہ ہو۔ میں نے یاد کیا اس ثواب کو جو اللہ نے جنتوں میں مہیا کیا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو خلافت کا معاملہ، اللہ ثواب دیں گے جنتوں کے اندر۔ حبیب ابن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم محفوظ ہوئے اور بچ گئے فتنے سے، اچھا ہوا کہ باقاعدہ جواب نہیں دیا تم نے حضرت معاویہ کا، ورنہ لڑائی ہو جاتی، بچ گئے تم اور محفوظ رہے۔ اس کے بعد محمود کہتے ہیں راوی عبدالرزاق سے روایت کرتے ہوئے کہ 9 ساتوہا بھی بعض لوگوں نے پڑھا ہے۔ ایک تو سمجھ گئے نہیں، پہلے آ چکا ہے نسواتوہا اور 9 ساتوہا، دونوں کے معنی ایک ہیں کہ ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ چلو۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر یہ کہا کہ اب ہم ان کفار قریش سے چڑھ کر کے لڑیں گے اور وہ چڑھ کے نہیں لڑیں گے۔ یعنی پہلے تو وہ آتے تھے مدینے کے قریب جنگ کرنے کے لیے، اب ہماری طرف سے اقدام ہوگا۔ اب گویا کہ سمجھ گئے نہیں، ان کی شان و شوکت جو ہے ٹوٹ گئی ہے اور روب ختم ہو گیا ہے۔ وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم۔ جب جماعتیں کفار کی مدینے سے چلی گئیں اور ہواؤں نے مطلب یہ کہ ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور سمجھ گئے نہیں بہت پریشانی ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے ہم چڑھ کے جائیں گے اور ہم غزوہ کریں گے، وہ غزوہ نہیں کریں گے، سمجھئے کہ نہیں۔ وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، یعنی دنیا میں بھی مصیبت ان کو آئے اور آخرت میں بھی آئے، سمجھ گئے نہیں؟ جیسا کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ مطلب یہ کہ صلاۃ وسطیٰ جس کی حفاظت کی بات کہی گئی ہے انہوں نے پڑھنے نہیں دیا، ہمیں لڑتے رہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے اندر سمجھ گئے نہیں مصیبتوں سے دوچار کریں۔ وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانا فتوزأ للصلاة وتوزأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خندق کے دن آئے، آفتاب ڈوب چکا تھا، کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ میں نماز نہ پڑھ سکوں، یہاں تک کہ آفتاب جو ہے قریب ہو گیا ڈوبنے کے۔ مطلب یہ ہے کہ آفتاب ڈوب گیا اور نماز جو ہے یہ نہیں پڑھی، اس لیے کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی خدا پاک کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ پھر ہم صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں تشریف لے گئے۔ بطحان ایک وادی ہے مدینے کی، وہاں گئے، نماز کے لیے وضو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے بھی وضو کیا۔ آفتاب ڈوب چکا تھا، پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھی، قضا پڑھی، اور بعد میں پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو قضا پہلے پڑھ لینی چاہیے پھر ادا۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن یہ فرمایا کہ قوم کی خبر کون لاتا ہے ہمارے پاس۔ مطلب یہ کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی اور ادھر صحابہ کرام خندق کے پاس تھے اور بچے اور عورتیں مدینے میں تھیں اور وہیں قریب بنو قریظہ رہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی کون خبر لاتا ہے بنو قریظہ کی، وہ حملہ کرنے والے ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ تو حضرت زبیر جو آپ کے عزیز تھے انہوں نے فرمایا کہ میں لاؤں گا۔ پھر آپ نے یہی بات فرمائی، 3 مرتبہ فرمایا اور تینوں مرتبہ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ مطلب یہ کوئی خوف نہیں ہے،
اور کوئی ڈر نہیں ہے، میں جا کر کے صورتحال جو ہے آپ سے بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں۔ حواری کہتے ہیں خاص مددگار اور خاص رفیق کو۔ فرمایا کہ میرے حواری میں زبیر ہیں، خاص مددگار ہیں۔ دیکھو اور کوئی نہیں بولا، لیکن یہ بولتے رہے اور کہتے رہے کہ میں خبر لاتا ہوں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده وعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرماتے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر، لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ معبود حقیقی تنہا اللہ ہیں، اور یہ لات و منات و عزا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ نے اپنے لشکر کو عزت بخشی، صحابہ کرام کو عزت بخشی، اور اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اللہ کفار کی جماعتوں پر اکیلے غالب آ گئے۔ اللہ نے ہوا چلا دی اور تمام ان کے عزائم پست ہو گئے۔ لہذا اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تمام چیزیں معدوم کی طرح ہیں، اللہ کا وجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ سمجھیے نہیں؟ چلو۔ وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سري الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جماعتوں پر بد دعا بھی کر رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے اے میرے اللہ، کتابوں کے اتارنے والے، ساری آسمانی کتابیں آپ نے اتاری اور جلد حساب لینے والے ہیں، کوئی اس کے حساب کے اندر تاخیر نہیں ہوگی، دیر نہیں ہوگی۔ اے اللہ ان جماعتوں کو شکست دے دیجئے، اے اللہ شکست دے دیجئے ان جماعتوں کو اور ان کے قدم کو پھسال دیجئے، ان کا قدم جمنے نہ دیا جائے۔ یہ آپ بد دعا کر رہے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر 3 مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ جب آپ غزوے سے یا حج و عمرے سے واپس آتے تھے مدینے میں تو ابتداً 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر یہ جملے ارشاد فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبونا ہم لوٹنے والے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں،
اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ کفار کی جماعتوں کو شکست دے دی اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اکیلے اللہ نے تمام جماعتوں کو شکست دے دیا۔ کسی کو ضرورت نہیں پیش آئی، ہوا چلا دی اور تمام کو شکست ہو گئی۔